بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ پاک کسی بندے کو آزمائش سے نکال کر دولت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں پھر بھی پیسہ نہیں ٹھہرتا، رزق آتا ہے مگر ہاتھ میں نہیں رہتا، قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ رزق ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس راز تک پہنچتے ہیں۔ آج میں آپ کو 4 ایسے کلمات کا کمبینیشن بتانے جا رہا ہوں جو اگر کسی کے نصیب میں کھل جائیں تو غربت دروازے سے واپس چلی جاتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو فرشتوں کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں، جو بند رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو قسمت کے تالے توڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ وہ اذکار ہیں جن پر اولیاء، فقیر اور اللہ کے خاص بندے خاموشی سے عمل کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ یا اللہ، یہ صرف نام نہیں، یہ پکار ہے۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک میرے بندے، اور جب اس کے ساتھ ہو یعنی کہ یا اللہ آتا ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ دعا ہے جس میں بندہ صرف اسی کو پکارے۔ یہ کلمہ دل سے نکلے تو دل کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یا ربنا یعنی کہ رب، پالنے والا، جو بغیر مانگے دیتا ہے، جو گناہ گار کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا۔ قرآن میں یہ لفظ بار بار آیا ہے، کیونکہ یا ربنا یہ مانگنے کا نہیں، حق جتانے کا انداز ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں پیدا کیا، اب ہمیں خالی کیسے لوٹائے گا؟ اور جب بندہ رب سے اس انداز میں بات کرتا ہے، اس کا دستے سوال خالی نہیں رہتا۔ اور تیسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ آیت ہے جس کے بغیر کوئی برکت مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ بے برکت رہتا ہے۔ آپ سوچیں اگر زندگی میں بسم اللہ کے بغیر چل رہی ہو دیکھیں تو پھر رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ کلمہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، کم آمدن کو بھی کافی بنا دیتا ہے، اور بند راستوں میں بھی راستہ نکال دیتا ہے۔ اب چوتھا استغفر اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس نے تباہ حال لوگوں کو کروڑ پتی بنایا۔ قرآن کہتا ہے استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ سورہ نوح میں یعنی گناہ رکاوٹ ہے، استغفار چابی ہے، اور جب گناہ بنتے ہیں تو رزق خود چل کر آتا ہے۔ جیسے گناہ اگر ہٹ جائیں تو رزق خود چل کر آتا ہے۔ ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا، گھر میں فاقے، صرف ایک چھوٹی سی دکان، اس نے یہی 4 کلمات خاموشی سے اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کسی کو بتایا نہیں، کسی سے شہرت نہیں مانگی۔ کچھ دنوں بعد وہی شخص دوسروں کو روزگار دے رہا تھا۔ ایک اور بندہ جسے لوگ ناکام کہتے تھے، آج اس کا نام کاروبار میں مثال ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ راز کمبینیشن میں ہے۔ ایک بات بہت غور سے سنیں، ان 4 اذکار کو الگ الگ پڑھنے والے بہت ہیں مگر ایک خاص انداز میں جوڑنے والے بہت کم، اور یہی وہ راز ہے جسے آخر میں کھولا جائے گا۔ اگر یہاں تک آپ کا دل ہل گیا ہے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ شکر نعمت بڑھاتا ہے۔ کامنٹس میں اپنا نام لکھیں دعا میں شامل کرنے کے لیے۔ ویڈیو کو شیئر کریں کسی ایک شخص تک جسے واقعی اس کی ضرورت ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگلا حصہ زندگی بدلنے والا ہے۔ میں آپ کو وہ راز اگلے حصے میں بتاؤں گا جس پر عمل کرنے کے بعد رزق خود راستہ ڈھونڈتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ عمل صرف وہی کرے گا جو آخر تک رکے گا۔ لوگوں، دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی، دولت سکون کا نام ہے، دولت عزت کا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر دولت وہ آسانی ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ آسانی کچھ خاص کلمات سے جڑی ہوئی ہے۔
یا اللہ، وہ پکار جو آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ یہ لفظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی چیخ ہے۔ جب کوئی بندہ ہر دروازہ بند دیکھ چکا ہو، ہر انسان یعنی کہ آزما چکا ہو، اور آخر میں کہی یا اللہ، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس بندے کو خود سنبھال لیتا ہے اللہ پاک خود۔ حدیث کا مفہوم ہے، جب بندہ اللہ کو سب سے مقدم کر لیتا ہے، اللہ اس کے سب کام سنوار دیتا ہے۔ ایک شخص کی مثال سنیں جس کے پاس نہ سرمایہ تھا، نہ سہارا، نہ سفارش، بس رات کی تنہائی میں اور یا اللہ۔ آج وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں پتا رزق کہاں سے آتا ہے، بس آ جاتا ہے۔ یہ ہے اس کلمے کی طاقت، اور ساتھ میں یا ربنا، یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ محبت سے دہرایا گیا۔ یا ربنا یعنی اے وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سنبھالا، اب تو مجھے خالی کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ دعا فقیر کی نہیں، حق والے بندے کی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جو بندہ یا ربنا دل سے کہہ دے اسے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک مثال، ایک شخص برسوں سے کاروبار بدلتا رہا، ہر جگہ نقصان، ہر جگہ نقصان۔ جب اس نے شکایت چھوڑ کر یا ربنا کو اپنا سہارا بنایا تو وہی کام جو کل نقصان دے رہا تھا آج فائدہ دینے لگا۔ راز کیا تھا؟ رب پر شکایت ختم، یقین مکمل، اور ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، برکت کا دروازہ۔ یہ صرف آغاز نہیں، یہ اعلان ہے، اے دنیا میں نے اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے بسم اللہ کہہ کر شروع کیا گیا کام شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جہاں شیطان نہیں وہاں نقصان نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص کی تنخواہ وہی، مہنگائی وہی، مسائل وہی، لیکن اس کے گھر برکت کیوں تھی؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں کسی کام کو بسم اللہ کے بغیر شروع نہیں کیا۔ یہ لفظ کم کو زیادہ اور تھوڑے کو کافی بنا دیتا ہے۔ اور استغفر اللہ، یہ کلمہ سب سے زیادہ نظر انداز اور سب سے زیادہ طاقتور۔ لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی رزق نہیں بڑھتا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہ دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ قرآن صاف فرماتا ہے اگر تم استغفار کرو اور اللہ تمہیں مال و دولت سے نوازے گا۔ ایک شخص جو خود مانتا ہے کہ وہ بہت غلطیوں میں تھا، اس نے کوئی نیا عمل نہیں کیا، بس استغفار کو زندگی بنا لیا۔ چند دنوں بعد اس کے لیے وہ دروازے کھلے جن کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا۔ اب ذرا دل تھام کر سنیے گا، یا اللہ بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے، یا ربنا امید کو زندہ کرتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کام میں برکت ڈالتا ہے، استغفر اللہ رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ اور جب یہ چاروں ایک خاص روحانی کمبینیشن میں دل، زبان اور یقین کے ساتھ جڑ جائیں تو رزق راستہ خود ڈھونڈ لیتا ہے، قسمت پلٹ جاتی ہے، اور انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں رک کر ایک منٹ آپ کے سپرد۔ اگر آپ کا دل واقعی نرم ہو گیا ہے، اگر آنکھیں بھیگ گئی ہیں، تو یہ محض جذبات نہیں، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ ابھی ویڈیو کو لائک کریں، یہ شکر ہے۔ کمنٹس میں اپنا نام لکھیں، دعا کے لیے شیئر کریں، کیونکہ کسی اور کی دعا آپ کے نصیب کو بھی بدل سکتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آخری حصہ سب سے زیادہ رازدار ہوگا۔ اگلے اور آخری حصے میں وہ بات بتاؤں گا جسے عام طور پر خاموش رکھا جاتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل صرف وہی کرے گا جو آخر تک رکتا یعنی کہ رکنا جانتا ہو۔ لوگوں کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ محنت کم کرتے ہیں لیکن ان کے حالات بدل جاتے ہیں، اور کچھ ساری زندگی رگڑتے رہتے ہیں پھر بھی فقیری پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فرق کیا ہے؟ فرق ایک راز میں ہے، ایک خاص راز، ایک راز، اور وہ راز چار ایسے کلمات میں چھپا ہے جو الگ الگ نہیں اکٹھے جاگتے ہیں۔ فقیری سے بادشاہی صرف دولت نہیں، اختیار۔ ایک شخص جسے لوگ ناکام کہتے تھے، جس کے پاس نہ سرمایہ، نہ اولاد، نہ عزت، وہ خود کہتا ہے میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، بس راتوں کو
یہ 4 کلمات اکٹھے دل سے یعنی دل میں اتار لیے۔ کچھ ہی عرصے بعد لوگ اس کے پاس آنے لگے، فیصلے اس سے پوچھے جانے لگے، اور وہی شخص جو کل محتاج تھا آج سہارا بن گیا۔ یہ دولت صرف پیسوں کی نہیں تھی، یہ قبولیت کی دولت تھی۔ قرض، بیماری، رشتوں کی بندش ایک ہی گھڑا۔ کئی لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرض، بیماری، اولاد کی بندش، رشتوں کا ٹوٹنا اکثر ایک ہی روحانی گرہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ جو بندہ یا اللہ سے اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور یا ربنا سے شکایت چھوڑ کر رب کو اختیار دیتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر قدم کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور استغفر اللہ سے اندیکھے بوجھ اتار دیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ مسئلہ چیخ چیخ کر ختم ہوتا ہے بلکہ خاموشی سے پگھل جاتا ہے۔ لوگ بعد میں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا مسئلہ کب ختم ہو گیا۔ محبت، رشتے اور جھکے ہوئے دل۔ ایک عورت جس کی عمر گزر رہی تھی، ہر رشتہ آ کر ٹوٹ جاتا۔ اس نے کوئی جادو نہیں کیا، کوئی تعویذ نہیں بدلا، بس ان چاروں کو ایک ہی سانس کی دعا بنا لیا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کو کہا اگر تو نے میرے لیے کسی کے دل میں جگہ رکھی ہے تو راستہ خود بنا دے، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ رشتہ جہاں سب دروازے بند تھے وہیں سے آواز آئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دلوں پر اللہ کا قبضہ ظاہر ہوتا ہے۔ ظالم کا جھک جانا خوف سے نہیں تقدیر سے۔ یہ بات یاد رکھو، ہر ظالم طاقتور نہیں ہوتا، کچھ ظالم صرف اللہ سے خالی ہوتے ہیں۔ جب یہ 4 کلمات اکٹھے ہو کر بندے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو مقابلے میں انسان نہیں تقدیر آتی ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جن سے آنکھ نہیں ملتی تھی وہ خود قدموں میں آ گئے، بغیر لڑائی، بغیر بددعا، بس اللہ کا وزن بڑھ گیا، غیبی مدد شور کے بغیر۔ دوستوں یہاں ایک نازک بات سمجھ لو، غیبی مدد ہمیشہ ڈھول بجا کر نہیں آتی، اکثر خاموشی سے آتی ہے۔ کبھی ایسا موقع مل جاتا ہے جو سوچا نہیں تھا، کبھی کوئی شخص غیر متوقع طور پر مدد کر دیتا ہے، کبھی رزق کا راستہ خود بن جاتا ہے۔ لوگ بعد میں کہتے ہیں ایسا لگا کوئی نظر نہ آنے والی ترتیب ہمارے لیے کام کر رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ ہے جنہیں اہل دل غیبی اشارہ کہتے ہیں۔ دوستوں یہاں دل تھام لو، یا اللہ سے دل کو توڑ کر جوڑتا ہے، یعنی کہ یا اللہ دل کو توڑ کر جوڑتا ہے، یا ربنا مایوسی کو اجازت نہیں دیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کو محفوظ بنا دیتا ہے، اور استغفر اللہ وہ بوجھ ہٹاتا ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اور جب یہ چاروں اکٹھے چلیں تو بندہ نہیں راستے بدلتے ہیں۔ دوستوں اگر یہ سب سن کر آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ یہ رہ گیا ہے تو نقصان ہو جائے گا، یعنی کہ یہ رہ گیا تو نقصان ہو جائے گا، تو یہ لالچ نہیں، یہ اشارہ ہے۔ ابھی ویڈیو کو لائک کریں قبولیت کی نیت سے، کامنٹس میں اپنا نام لکھیں دعا کی نیت سے، شیئر کریں کسی ایسے شخص تک جس کی زندگی رکی ہوئی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آخری پارٹ صرف عمل نہیں ایک امتحان ہوگا۔ دوستوں اگر آپ کو اپنی غربت اور غریبی کو دور کرنا ہے، اپنی بیماری کو دور کرنا ہے، تو یہ سچا عمل زندگی میں آپ نے ایک بار پڑھنا ہے تنہائی میں بیٹھ کر۔ اب عمل کو پڑھنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اس سچے عمل کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں بھی بندش کے لیے اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کرنی ہیں۔ لوگوں عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لو، یہ الفاظ صرف زبان کے نہیں دل کے سفر ہیں، اور دل کا سفر بغیر درود کے مکمل نہیں ہوتا۔ درود شریف وہ دروازہ جس کے بعد دعا رد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آہستگی سے دل حاضر کر کے کوئی بھی چھوٹا درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس نے مجھ پر درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یاد رکھیں درود وہ خوشبو ہے جس کے بغیر دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ درود دل کو نرم کرتا ہے، نیت کو صاف کرتا ہے اور قبولیت کا راستہ ہموار کرتا ہے۔
اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آہستگی سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو جملے صرف الفاظ نہیں، یہ اعلان حفاظت ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بسم اللہ کہہ لینے سے شیطان اس کام میں شریک نہیں ہوتا، یعنی جہاں بسم اللہ وہاں نقصان نہیں، جہاں بسم اللہ وہاں کمی نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عمل دنیا سے نکل کر غیب سے جڑ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو کوئی بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر یہ غیبی خزانوں کا خفیہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ پکار ہے اور ہو خود کو مٹانے کا اعلان، یہ وہ لفظ ہے جو اس وقت نکلتا ہے جب بندہ ہر سہارا آزما چکا ہو لیکن راز کی بات سنیں۔ بعض اذکار مسئلہ حل کرتے ہیں لیکن یا اللہ بندے کو بدل دیتا ہے، اور جب بندہ بدلتا ہے تو مسئلے خود اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے واقعات میں آیا ہے کہ جب اس کلمے نے دل میں جگہ بنا لی تو قرض خود ہلکا ہونے لگا، بیماریوں نے رخ بدل لیا، بند راستے بغیر شور کے کھلنے لگے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے سامنے مکمل طور پر سپرد ہو جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر جیسے بہتر لگے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سکون سے اطمینان سے صرف 11 بار پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھ کر دوسرا وظیفہ یا ربنا، یہ لفظ فقیروں کا نہیں وارثوں کا ہے۔ یا ربنا یعنی اے وہ رب جس کا میں ہوں، جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے سنبھالا۔ قرآن میں یہ لفظ بار بار آیا کیونکہ یہ دعا نہیں رشتہ ہے۔ کچھ لوگ اس لفظ کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے دل اللہ کے سامنے رکھ دیا ہو، اور پھر ان کے حالات میں عجیب نرمی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پریشانیاں تھیں لیکن دل گھبراہٹ سے نکل آیا۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں رب اپنے بندے کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے۔ تو اسی لیے آج کے اس عمل کا دوسرا وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پورے 21 بار پڑھنا ہے۔ پہلے یا اللہ کو 11 بار پڑھیں، پھر یا ربنا کو 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھ کر عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اب یہاں ایک بات غور سے سنیں، الرحمن وہ رحمت جو مانگے بغیر ملتی ہے، اور رحیم وہ مہربانی جو مانگنے کے بعد دل خوش کر دیتی ہے۔ جب بندہ اس کلمے کو دل سے پکڑ لیتا ہے تو اس کے کام صرف ہوتے نہیں سنورتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں بیان کیا کہ جب انہوں نے ہر قدم اسی نام کے ساتھ اٹھایا تو تھوڑی آمدنی میں بڑی برکت اور تھوڑے اسباب میں زیادہ آسانی ملی۔ یہی وہ راز ہے جہاں کمی کافی بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے آج کے اس عمل کا تیسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، دیکھیں یہ سارا عمل آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دنیا داری میں دوستی یاری میں لگ گئے، نہ میرے دوستو نہ۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ تیسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 21 ٹائم پڑھ کر آخری وظیفہ۔ اب وہ بات جو کم لوگ جانتے ہیں، اکثر رزق کی رکاوٹ کسی نظر آنے والے گناہ سے نہیں بلکہ دل کے بوجھ سے ہوتی ہے۔ دوستو استغفار صرف معافی نہیں، صفائی ہے۔ قرآن میں آیا استغفار کرو اللہ تمہیں مال اور اولاد میں یعنی کہ مال اور اولاد میں بڑھا دے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب استغفار زندگی میں آیا تو وہ کام جو برسوں رکے تھے خاموشی سے چل پڑے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ خود کو ہلکا اور تقدیر کو نرم محسوس کرتا ہے۔ دوستوں یا اللہ بندے کو
مٹا دیتا ہے۔ یا ربنا رب کو سامنے لے آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قدم محفوظ کر دیتا ہے، اور استغفر اللہ راستے صاف کر دیتا ہے۔ اور جب یہ چاروں دل یقین اور خاموشی کے ساتھ اکٹھے چلیں تو کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، بس زندگی آسان ہونے لگتی ہے۔ اگر اس عمل کے دوران دل بھرا، آنکھ نم ہوئی یا سانس بدل گئی تو یہ الفاظ کا اثر نہیں، قبولیت کی جھلک ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں شکر کی نیت سے، کامنٹس میں اپنا نام لکھیں دعا میں شامل کرنے کے لیے، ویڈیو کو شیئر کریں کسی ایک شخص تک جس کی زندگی رکی ہوئی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگلے دوستوں آپ کو ویڈیو ملتی رہیں۔ آخری وظیفہ آپ نے استغفر اللہ کا کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ استغفار کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف کے بعد دعائیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔